الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم متمکن کی چھٹی قسم ہے اسماء ظروف۔ اسماء ظروف وہ کلمات ہیں کہ جن میں ظرف زمان اور مکان کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی ظرف زمان مطلب یہ کہ زمان کا مطلب یہ ہے کہ وقت والا معنی پایا جائے، اور مکان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جگہ والی معنی پائے جائے۔ تو اب یہ یعنی ظرف دو قسم کا بن گیا، ایک ظرف زمان بن گیا، دوسرا ظرف مکان بن گیا۔ تو اب ظرف مکان کتنے ہیں، ظرف زمان کتنے ہیں، اس کی یہ تفصیل سے یہ بحث کر رہے ہیں۔ تفصیل سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں جانکاری چاہیے تھی جتنی، اس کے مطابق جو ہے یہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ظرف وہ کلمات ہیں کہ جن میں ظرف مکان اور ظرف زمان اور مکان کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ظرف زمان جیسے از، اذا، متا، کیف، ایان، امس، مز، منذ، قط، اوذ، قبل، بعد، یہ ہیں ظرف زمان۔ اب ان میں سے ہر ایک کا وہ استعمال بتاتے ہیں کہ بھئی ان میں سے ہر ایک کا استعمال کتنا ہے اور وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس جو ہے یہ ماضی کے لیے ہے، اگرچہ مستقبل پر جو ہے یہ داخل ہو۔ اس جو ہے اگر فعل مستقبل پر بھی داخل ہو پھر بھی ماضی کا معنی دے گا، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو جئتک اذ طلعت الشمس واذ الشمس طالیۃ۔ اب اس کا معنی کیا بنا؟ اس کا معنی یہ بنا کہ بھائی میں آیا تیرے پاس جب سورج طلوع ہو رہا تھا، جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو میں تیرے پاس آیا تھا۔ یا یوں بھی کہہ سکتا ہے کوئی بندہ جئتک اذ الشمس طالیۃ، کہ میں آپ کے پاس آیا جب سورج طلوع ہونے والا تھا ہے۔ تو مطلب یہ کہ سورج طلوع ہو رہا تھا یا طلوع ہونے والا تھا، یا جب سورج طلوع ہوا تو میں آپ کے پاس آیا، اس طرح ہم کہتے رہتے ہیں نا۔ تو اس کا جو استعمال ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایزا جو ہے یہ ایک ظرف زمان آ گیا۔ اب دوسرا ہے ایزا، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یعنی ایزا جو ہے یہ از کے خلاف ہے۔ از ماضی کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی کا معنی بتانے کے لیے آتا ہے اگرچہ یہ مستقبل پر داخل ہو، اور اذا جو ہے یہ مستقبل کا معنی بتانے کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو کہ اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی نصرت آئے گی، جب اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئے گی۔ تو اب دیکھو کہ یہ جو جا ہے یہ جا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جا فعل ماضی ہے لیکن اس کا معنی ہم کر رہے ہیں مستقبل والا۔ اور آگے آتی کا اذا طلعت الشمس، کہ بھائی میں تیرے پاس اس وقت آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ اب پہلے تھا کہ جئتو کا میں تیرے پاس آیا اذ طلعت الشمس، اب یہ پھر کیا ہے کہ بھائی میں تیرے پاس اس وقت آؤں گا کہ جب کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے والا ہوگا۔ اور اذا کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، کس طرح؟ جس طرح دیکھو کہ بھئی خرجت فاذا السبع واقف، کہ میں نکلا پس اچانک درندہ کھڑا تھا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ جب انسان کبھی کبھی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کوئی خطرے والی چیز جو ہے وہ سامنے ہو تو پھر بندہ کیا کہتا ہے کہ میں جیسے دروازے سے نکلا تو اچانک سامنے مجھے سانپ نظر آیا، یا سامنے مجھے جو ہے وہ درندہ نظر آیا، یا سامنے مجھے جو ہے وہ فلاں چیز نظر آئی۔ تو ایزا جو ہے نا وہ دو معنی کا فائدہ دیتا ہے، ایک جب جو ہے نا وہ ایک جو مستقبل کا معنی کا فائدہ دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اچانک کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ اچھا متا کہتے ہیں یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے متا تسم اسم،
اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب تم روزہ رکھو گے نا میں بھی روزہ رکھوں گا. تو اب دیکھو کہ یہاں پر متا کس کے لیے آتا ہے، متا کس کے لیے آیا ہے، شرط کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی متا جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے. اس کی علامت کیا ہے کہ جب متا کے بعد جزا کا ذکر ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر یہ جو متا ہے یہ شرط کے معنی میں آیا ہے. اور یہ کبھی کبھی استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے. جس طرح دیکھو کہ متا تسافرو، تم کب سفر کرو گے. ایک اور آپ بات یاد رکھ لیں کہ جب یہ شرط کے معنی میں ہوگا تو یہ فعل مضارع کو جزم دے گا، اور جب یہ استفہام کے معنی میں ہوگا تو یہ فعل مضارع کے معنی میں وہ عمل کوئی نہیں کرے گا. یعنی فعل مضارع کے لفظ میں کوئی عمل نہیں کرے گا بلکہ فعل مضارع کو رفع ہی دیں گے ہم. تم کب سفر کرو گے ہے یہ استفہام کی مثال ہے. کیف کہتے ہیں کہ یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے دیکھو کیف انت، اے فی ای حال انت، کہ تم کس حال میں ہو. کیف یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی جیسے دیکھو کیف انت، اصل میں یہ کیا تھا، فی ای حال انت. اب اس کی ترکیب ہم کس طرح کریں گے، اس کی ترکیب ہم یوں کریں گے کہ فی حرف جار از مبنیات اصلیہ مبنی بسکون. ٹھیک ہے جی. اب اے کو آپ ہٹا دیں کیونکہ ہم کیف انت کو نہیں ملا رہے. ویسے کیف انت جو ہے نا، کیف انت یہاں پر یہ جو ہے نا یہ اس کی خبر بنے گا. انت جو ہے نا یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جو اسماء شرطیہ ہیں یا جو ہے نا ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں یہ اسماء شرطیہ میں سے آ جائیں گے جو اس میں ظروف ہے. تو اب یہ نا اس کا معنی جو ہے نا وہ یہ چونکہ استفہام کے لیے، سوری یہ استفہام کے لیے ہے. تو اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ جو اسماء شرطیہ بمعنی استفہام ہوتے تھے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کا آپ جواب نکالیں. تو جیسے آپ جواب نکالیں گے نا تو جو جواب کی جگہ جانے ہوگی استفہام کی ترکیب ہم وہی کریں گے. سمجھ میں بات، وہ میں نے آپ کو وہاں پر تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. تو اب فی ای حال انت میں ترکیب کس طرح ہوگی، فی حرف جار، این مضاف، حال مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے. ٹھیک ہے جی. ثابتن خبر مقدم بنے گی. تو کیا مطلب بنا، کیف کیا بنے گا، خبر مقدم. ٹھیک ہے جی. اور انت جو ہے نا یہ بنے گا مبتدا مؤخر. تو پھر جو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی فیروز صاحب. مبتدا ہے، جی مبتدا مؤخر. ہاں، مبتدا مؤخر کا مطلب یہ ہے کہ جو مبتدا ہے نا اس کا درجہ ہوتا ہے پہلے، لیکن اگر وہ بعد میں آ جائے تو ہم اس کو مبتدا مؤخر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اور خبر کا درجہ ہوتا ہے بعد میں، لیکن اگر خبر جو ہے وہ آ جائے کس سے پہلے آ جائے، اس سے پہلے آ جائے، آپ یوں کہہ لیں کہ مبتدا سے پہلے آ جائے تو پھر اس کو خبر مقدم کہتے ہیں. ویسے جو ہے نا خبر کا درجہ کیا ہے، مبتدا کے بعد کا ہے. جی بات سمجھ میں آ گئی جی فیروز صاحب. اچھا جی. تم کس حال میں ہو. ٹھیک ہے جی. اب کیف کا معنی کیا، کیف یہ مبتدا یہ خبر مقدم بنے گی، اور انت جو ہے یہ مبتدا مؤخر. ایانا یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ایانا یوم الدین، بھائی کب ہے جزا کا دن، کب ہے جزا کا دن. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھائی یہ جو قیامت کا جو دن ہے یہ کب ہوگا. تو دیکھو کہ ایانا کے ذریعے وقت جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا. اسی طریقے سے امس، جا انی زید امس، اس کا معنی ہوتا ہے کل، کہ میرے پاس زید کل آیا. یعنی کل مجھ سے آیا. کل کل جو ہے نا کیا ہے کہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد ہے پھر مز اور منز، یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں. جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، کہ میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. تو اب دیکھو کہ یہ دونوں جو ہیں مز اور منز جو ہیں یہ کام کی ابتدا بتا رہے ہیں. کیا ابتدا بتا رہے ہیں کہ بھئی پوری مدت کے لیے بھی سوری مدت یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کو میں نے جو جمعہ گزرا یعنی کل سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. یا جمعرات سے میں نے اس کو نہیں دیکھا.
یا پھر آپ جتنا عرصہ گزر گیا، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندے کو میں نے فلاں تاریخ سے نہیں دیکھا، تو اس کے لیے مز یا منز کا استعمال ہوگا۔ اور پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے دیکھو ما رأیتہ مز یومین، کہ میں نے فلاں کو جو ہے وہ 2 دن سے نہیں دیکھا۔ تو اب 2 دن کا مطلب یہ کیا ہو گیا کہ بھئی آج سے لے کر جو پچھلے 2 دن ہیں نا، یہ پوری مدت اتنی بتا دی۔ اور قطو جو ہے یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما ضربتہ قطو، اس کا معنی کیا بنے گا کہ میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، یعنی آج سے لے کر جو پیچھے جتنا وقت گزر گیا ہے نا، میں نے اس کو نہیں مارا۔ مارا آیتہ قطو، کہ میں نے اس کو ماضی میں کبھی نہیں مارا۔ یہ ماضی جو ہے نا منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو آج تک، مطلب یوں آپ کے آج تک میں نے اس کو نہیں مارا، یعنی ماضی سے، یعنی جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور میری آج کی جو عمر ہے، اس وقت تک میں نے اس آدمی کو میں نے نہیں مارا، اس آدمی کو میں نے نہیں مارا۔ سمجھ میں آ رہی بات کیجیے۔ اس کے بعد ہے پھر اودو، یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا اضربہ اودو، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ جو مستقبل میں یعنی آج سے لے کر آئندہ کا، تو یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کہ آج تک میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور اودو جو ہے یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ میں اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ اچھا جی، قبل اور بعد جبکہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تو اب کیا معنی بن جائے گا کہ اے من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبل اور بعد کی 3 صورتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، قبل اور بعد آگے مضاف ہوں اور مضاف الیہ ان کا لفظوں میں مذکور ہو۔ مذکور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کیا ہوا ہو۔ جی مکھن پہلوان صاحب، آپ کو مذکور کے معنی کا نہیں پتا تھا نا؟ مذکور کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا، ذکر کیا ہوا، اس کو مذکور کہتے ہیں۔ جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو اور مراد بھی ہو، اس کو محذوف کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی ہاں، تو اب دیکھو کہ یہاں پر جو ہے نا للہ الامر من قبل، اس یہاں پر یہ نیت میں کیا تھی ہمارے؟ بولا قبل کل شیء، یعنی کل شیء، کل شیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل شیء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شے سے پہلے۔ تو اب دیکھو کہ یہاں پر قبلوں کے بعد کل شیء جو ہے یہ مضاف ہے، کل شیء کیا ہے؟ مضاف الیہ محذوف ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ اس کو کہتے ہیں معذوف محذوف منوی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محذوف معذوف منوی۔ منوی۔ ہاں، یعنی ایسی چیز کہ جس کا جو محذوف ہو اور وہ ہماری نیت میں ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ ایسی چیز ہو جو ہماری نیت میں ہو۔ اس کے بعد من قبل کل شیء، اے من قبل کل شیء، تو یہ میں کل شیء یہاں پر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، محذوف منوی ہے۔ اچھا، ومن بعد، اس کا مطلب یہ کیا ہو جائے گا؟ ومن بعد کل شیء، یعنی قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ ہر شے سے پہلے اور ہر شے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ہی حکم ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، یعنی اللہ کی حکومت تھی۔ اب اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہی بادشاہی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ہی حکم چلے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ بالکل لشن، اس کے بعد پھر کہ بھئی یہ تو ہوا مضاف الیہ قبل اور بعد کی ایک حالت کہ مضاف الیہ آگے مضاف ہوں لیکن ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آگے یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ ان کا مذکور ہو، جیسے من قبل ہی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ آگے مضاف ہو لیکن ان کا مضاف الیہ محذوف نسیم منسیہ ہو۔ محذوف نسیہ منسیہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ نہ نیت میں باقی ہو اور نہ ہی لفظوں میں جو ہے نا کیا ہے کہ موجود ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں آنا حاضر من قبل، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کہ میں تجھ سے پہلے حاضر تھا،
جس طرح دیکھیں بکر پہلوان صاحب، آپ جو ہے وہ فیروز صاحب سے پہلے آئے ہیں، تو آپ فیروز صاحب کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انا حاضر من قبل، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا کہ میں آپ سے پہلے حاضر تھا۔ اور جو ہے نا کیا ہے کہ پھر یہ فیروز صاحب آپ کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انا حاضر من بعد، مطلب کیا ہوگا من بعدی کا، کہ بھئی میں تجھ سے بعد میں حاضر ہوا۔ اچھا، متا تجیونا بعدو، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تو ہمارے پاس اس کے بعد کب آئے گا؟ ہیں مطلب یہ کہ آج کے بعد پھر کب آئے گا، یہ پوچھا جا رہا ہوتا نا کہ بھائی بعد الیوم، مطلب متا تجیونا بعد الیوم، کہ بھئی تو ہمارے پاس اس آج کے دن کے بعد کب آئے گا، یعنی بعد ہذا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں بعد الیوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظرف مکان، ظرف مکان کتنے ہیں؟ حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن، یہ ظرف مکان ہے۔ کہتے ہیں حیث اکثر جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، جیسے اس اجلس حیث زید جالس، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی اجلس مکان جلوس زید، بیٹھ تو جہاں زید بیٹھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں زید بیٹھا ہے نا، زید کی جگہ تو بیٹھ، زید کے بیٹھنے کی جگہ تو بیٹھ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے پھر قدام و خلف، جیسے قام الناس قدام و خلف، یعنی قدامہ و خلف، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ قام الناس قدامہ، کہ بھئی لوگ اس سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، یا جو ہے خلف، یہ خلف مطلب یہ ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور تحت اور فوق جو ہے نا، جیسے دیکھو جالس زید تحت، تحت جالس زید تحت، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تحت الشجرۃ، کہ زید جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ وصعد امر فوق، یعنی کیا ہے کہ امر چڑھا درخت پر، فوق مطلب یہ امر چڑھا درخت پر وغیرہ۔ اس کے بعد پھر اند جو ہے نا یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معنی بنتا ہے پاس، تو المال عند زید، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال زید کے پاس ہے۔ این اور انا فا استفہام کے لیے ہے، جیسے این تذهب، تم کہاں جاتے ہو، انا تقعد، تم کہاں بیٹھو گے، یا شرط کے لیے جیسے انا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، اور انا تذهب اذهب، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا۔ اور انا جو ہے نا کیف کے معنی میں بھی آتا ہے جب کہ فعل کے بعد آئے، جیسے اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اے کیف شئتم، بس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ لدا اور لدن یہ دونوں اند کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور فرق جو ہے نا کیا ہے کہ اند اور جی مصطفیٰ، فیروز سے بات ہوئی ہے؟ ہاں فیروز سے اب بات بتاتے ہیں ابھی، ادھر تھوڑا سا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ میں اس کو مکمل کر لوں، فیروز کو بھی ابھی ٹھیک ہے۔ بتاتے ہیں۔ جی فیروز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج آپ نے میسج پڑھا تھا جو مفتی صاحب نے میسج کیا تھا گروپ میں؟ گروپ میں؟ ہاں ہاں جی ابھی دیکھا ہے۔ ہاں، تو رات کو 8 بجے آپ کے پاس ٹائم ہوگا؟ رات کے 8 بجے دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا آپ کی بھی نماز میرے خیال ادھر اس کی جو نماز ہے عصر کی نماز ہے وہ بھی ہوتی ہے 4:15 نا، جی جی ہاں تو اس میں جو ہے نا وہ آپ جب آتے ہیں تو اس وقت 4:35-40 ہو رہے ہوتے ہیں نا، جی تو اس میں آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہوگا، تو رات کو آپ کو مصروفیت تو نہیں ہوتی؟ مصروفیت صاحب کچھ ہوتی ہے لیکن دیکھیں مطلب گے پھر بھی۔ کس قسم کی مصروفیت ہوتی ہے؟ چلیں جی وہ ان کو بتا دیں، رات 8 بجے کی کلاس جو ہوتی ہے نا اس میں سارے دوست شامل ہو رہے ہیں، تو جی اس میں کوشش کیجیے گا 8 بجے، ٹھیک ہے، 8 سے 9 بجے، ہیں؟ جی چلیں، انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، اچھا جی، اس میں فائدہ زیادہ ہوگا کیونکہ یہاں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی لو جی ماشاءاللہ، قربان صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ قربان بھائی کیا حال ہے؟ جی السلام علیکم جی، قبلہ دیکھیں استاد محترم کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی؟ میں آج آپ کو یاد کر رہا تھا، دیکھیں آپ آ ہی گئے۔ جی استاد محترم میں تھوڑی دعاواں نے کہ نکمے نو نکارا نو تسی پھر بھی اپنی دعاواں جی یاد فرماندے ہو، اللہ پاک استاد محترم تنوں جزا دے آپ جی۔ کی آسانی کے لیے آج ٹائم چینج کیا ہے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دیں، رات کو 8 بجے ٹائم کیا ہے ہم نے۔ جی استاد محترم بہت بہت شکریہ، کیونکہ نا ساجی وہی کام دا ٹائم ہوندا ہے تے وہی ادھر مطلب مکس ہو جاندا ہے، پھر وہ نہ سمجھ نہیں آندی استاد جی۔ ہاں وہ انشاءاللہ آپ رات کو نا 8 بجے آئیے گا، لنک آپ کو بھیج دیں گے،
پیر سے بہت جی جی استاد جی بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو بہترین جزا دے جی باقی دوستوں کو بھی بتا دیجیے گا گروپ میں بھی، اور جو ہے زین وغیرہ ہیں جو بھی دوست ہیں سب کو. ہاں جی استاد مطلب 8 بجے کلاس شروع ہوئے گی. ہاں 8 سے 9 جی اور ٹھیک ہوگا استاد ویسے بھی جو ہے نا قربان بھائی سلف اور نال جی دوبارہ شروع ہوئے ہیں. کیا بات ہے، میرے تو 2 مہینے میں سے ہوگا نا. چلو بھی انشاءاللہ میں کچھ نہ کوئی نہ ڈال جاؤں گا جی. چلیں ٹھیک ہاں ہے انشاءاللہ وہ آپ جی کی طرف بھی جو ہے نا انشاءاللہ آپ کی جو ہے کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. جی جی بالکل بالکل اوکے ہوگا استاد جی. میں نا ٹھیک. انشاءاللہ ہوں نہیں، میں کلاس میں سے ہوں دینا انشاءاللہ. چلیں اللہ خیر. جی چلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. آمین آمین جی ٹھیک. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے پھر جی لدا اور لدن، یہ دونوں اندہ کے معنی میں آتے ہیں. اور کہتے فرق اندہ اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہتے اندہ میں شے کا قبضہ اور ملک کا ہونا کافی ہے، یعنی ہر وقت پاس رہنا ضروری ہے. بالفرض اگر میں یوں کہوں نا کہ بھائی المال عند زیدن، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مال جو ہے وہ زید کے پاس ہے، مطلب یہ کہ زید کے ساتھ ہی ہے. اور اگر میں کہوں نا المال لدا زیدن، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زید کے پاس مال ہے، مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کھیسے میں، اس کے جیب میں ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ اس کے گھر میں پڑا ہوا ہو. جس طرح جو ہے نا آدمی جب جا رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اب وہ اتنے پیسے جو ہے نا بظاہر وہ اٹھا تو نہیں سکتا، 5 کروڑ 4 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ وہ اٹھا تو نہیں سکتا، لیکن کیا کہتا ہے میرے پاس ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس ہیں، یعنی ابھی اس کے پاس نہیں ہے، گھر میں ہوں گے یا بینک میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. خواہ مال یعنی کہ خواہ مال زمانے کے خزانہ، مال خزانہ میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ المال لدا زیدن. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ دیکھو دوبارہ سنو، لدا اور لدن میں یہ دونوں اندہ کے معنی میں آتے ہیں. اور فرق اندہ اور لدا میں دونوں میں کیا ہے کہ اندہ میں شے کا قبضہ اور ملک کا ہونا کافی ہے. ملک کا ہونا کافی ہے مطلب یہ کہ شے پر قبضہ اور ہونا کافی ہے، مطلب یہ کہ اس کے گھر میں ہو یا اس کے پاس موجود ہو. ٹھیک ہے نا جی. ہر پاس موجود ہے، جیسے المال زیدن، مال زید کے پاس ہے، خواہ مال خزانے میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو. اور جب یہ کہے گا نا المال لدا زیدن، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ جب مال اس کے پاس موجود ہو، یعنی اس کے پاس حاضر ہو. بس اند کیا بنا؟ عام. اور لدا اور لدن کیا بنا؟ خاص. تو خاص جو ہے نا کیا ہے کہ عام کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس مال ہے تب بھی آپ اندہ استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کے وہ مال جو ہے نا اس مال پر آپ کا قبضہ ہے تب بھی آپ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ جی اندہ کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ لدا کا اس وقت استعمال کریں گے کہ جب آپ کے پاس مال ہو. اگر آپ کے پاس مال حاضر نہیں ہے اور آپ کا بینک میں پڑا ہوا ہے، یا پھر آپ کے جو ہے نا آپ کی کوٹھیاں ہیں، تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہاں پر لدا کا جو ہے نا استعمال نہیں کر سکتے، وہاں پر اندہ کا آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے پھر فائدہ بتا رہے ہیں کہ بھئی قبل و بعد و تحت و فوق و قدام و خلف و حیث و قط و عود، یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں. اور ایانا کیف این فتح پر مبنی ہوتے ہیں. اور ام سے کسرہ پر مبنی ہوتا ہے. باقی ظروف جو ہے نا کیا ہے کہ سکون پر. یہ جو ہے نا یہ آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا. فائدہ نمبر 2، ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہاں یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے. کیوں بھائی یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے؟ اس لیے کہ وہ ظرف مکان ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بن رہا ہے خبر. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیا بن رہا ہے؟ خبر کی جگہ آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو یوم ینفع الصادقین صدقہم پڑھیں گے. تو یہاں تک جو ہے نا یہ ہماری بات ہے. اس کے بعد اب آگے ہماری بات آتی ہے میدان الصرف کی. میں نے کل جو ہے وہ بھائیوں کو بتایا تھا کہ آپ میدان الصرف میں یہ ایک تھی مشق تھی، وہ مشق آپ یاد کر کے آئیں گے، اور ساتھ میں آپ سیگے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ نکال کر آئیں گے. تو وہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کو جو ہے نا وہ سمجھ میں بھی آ جائے گا اور نہایت آسان بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ دیکھیں فعل ماضی کی 4 قسمیں، فعل ماضی مطلق کی 4 قسمیں ہیں، آپ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. فعل ماضی مطلق کی 4 قسمیں. نمبر 1 فعل ماضی مطلق مثبت معروف. نمبر 2 فعل ماضی مطلق مثبت مجہول. نمبر 3 فعل ماضی مطلق مثبت فعل ماضی مطلق
منفی معلوم، فعل ماضی مطلق منفی معلوم اور فعل ماضی مطلق منفی مجہول. ٹھیک ہے جی. اب وہ ذرا آپ کو میں یہاں پر اس کی تعریف پڑھا دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی مطلق کی تعریف بتا رہے ہیں کہ وہ فعل ہے جو مطلق زمانہ گزشتہ میں کسی کام پر دلالت کرے. ماضی مطلق کی 4 قسمیں ہیں، یہ بتا دیکھو: بحث، اثبات، فعل ماضی معروف، بحث اثبات فعل ماضی مجہول، اور بحث نفی فعل ماضی معروف، اور بحث نفی چوتھی بحث نفی فعل ماضی مجہول. اچھا جی. اب بحث اثبات فعل ماضی معروف کیا ہے؟ کہ وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے جی. جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، اس کا فاعل معلوم ہو. جیسے فعل مانے کیا اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، داخلہ مانے داخل ہوا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں. اب اس کی گردان جو ہے وہ ذرا آپ مکھن پہلوان سنائیں گے. فعلا فعلا سنائیں تو پھر آگے ہم چلیں. جی مکھن پہلوان صاحب. جی فیروز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ فعل کیا ہاں جی جی سنائیں. فعل کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اثبات ماضی معروف. فعل کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث اثبات ماضی معروف. فعلوا کیا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث اثبات ماضی معروف. فعلت کیا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث اثبات ماضی معروف. فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث اثبات ماضی معروف. فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث اثبات ماضی معروف. فعلتا کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث اثبات ماضی معروف. فعلتما کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر کیا حاضر، تم بحث دو مردوں اثبات نے، ماضی معروف. کیا تم دو فعلتم مردوں نے، کیا ان سب مردوں کیا تم دو مردوں نے، کیا فعلتم تم کیا دو تم دو. مردوں نے فعلتما کیا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث اثبات ماضی معروف. فعلتم کیا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث اثبات ماضی معروف. فعلتی کیا تجھ ایک عورت نے، صیغہ تو واحد ایک عورت نے، مؤنث کیا حاضر، تو بحث ایک اثبات عورت ماضی نے. معروف. کیا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث اثبات ماضی معروف. فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث اثبات ماضی معروف. فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث اثبات ماضی معروف. فعلت کیا میں نے، صیغہ واحد مذکر و مؤنث حاضر، بحث اثبات ماضی معروف. فعلنا کیا ہم دو مردوں نے، یا دو عورتوں نے، یا سب مردوں نے، یا سب عورتوں نے، صیغہ تثنیہ و جمع و مذکر و مؤنث، بحث اثبات ماضی معروف. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. یہ میرے خیال میں شاید قربان بھائی آپ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو تو اتنا تو آتا ہوگا، میرے خیال میں پہلے بھی آپ کی مشق ہو گئی تھی. جی مطلب آپ میں صرف گردان نہیں گردان پڑھ سنائیں، سکتا مانا نہ لیکن سنائیں. گردان سنائیں، مانا نہ سنائیں. جی وہ مطلب اسکرین تو غائب ہو گئی جی. جی جی فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. اچھا جی. اب ذرا آگے ہے فاصلہ. فاصلہ سے سناؤ. فاصلہ فاصلہ فاصلو فاصلت فاصلتا فاصلنا. جی جی قربان ایک بھائی. جی جی حضور سنا رہا ہے. فاصلہ خاصلہ جی فا 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 صاد لام، فا صاد لام. فصلہ ہاں وہ تھوڑا یہ میں ذرا ٹائم دو میرے نا مطلب کافی عرصہ ہی ہو گیا گردانہ اچھا گردنا تھوڑا ایک دفعہ کوئی نہیں ٹھیک روٹین ہے. جی جی دوہراواں مکان گا نا پہلوان تو صاحب رینج آپ آ سنائیں. جائے. فاصلہ کا معنی ہے جدا کرنا. آپ سنائیں اس کا معنی سنائیں. فاصلہ معنی جدا کیا اسے ایک مرد نے. جی
مکھن پہلوان صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی مکھن پہلوان صاحب، مکھن پہلوان صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. تو اس کی گردان سنائیں گے آپ؟ 7 سالہ میں نے جدا کیا اس ایک مرد نے. جی فاصلہ جدا کیا اس ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر غائب بحث اس بات ماضی معروف. فاصلہ کی جدا کیا ان دو مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث اس بات ماضی معروف. فصلو جدا کیا ان سب مردوں نے صیغہ جمع مذکر غائب بحث اس بات ماضی معروف. فصلت جدا کیا اس ایک عورت نے صیغہ واحد مؤنث غائب بحث اس بات ماضی معروف. فصلتا جدا کیا ان دو عورتوں نے صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث اس بات ماضی معروف. فصلنا جدا کیا ان سب عورتوں نے صیغہ جمع مؤنث غائب بحث اس بات ماضی معروف. فصلتا جدا کیا اس ایک تو ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر حاضر بحث اس بات ماضی معروف. فصلتما جدا کیا تم دو مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث اس بات ماضی معروف. فصل تم جدا کیا تم سب مردوں نے صیغہ جمع مذکر حاضر بحث اس بات ماضی معروف. فصلتی جدا کیا تجھ ایک عورت نے صیغہ تو ایک عورت نے، واحد تجھ مؤنث نہیں ہوتا، حاضر بحث تجھ اس نہیں بات ہوتا، تو ہوتا ہے، تو ہوتا ہے، تجھ نہیں، تو ایک عورت. اچھا ٹھیک ہو گیا. جدا کیا تو ایک عورت نے صیغہ واحد مؤنث غائب بحث اس بات ماضی معروف. فصلتما جدا کیا تم دو عورتوں نے صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث اس بات ماضی معروف. فصلتن جدا کیا تم سب عورتوں نے صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث اس بات ماضی معروف. فصلت جدا کیا میں نے صیغہ واحد متکلم بحث اس بات ماضی معروف. فصلت فصلنا جدا کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے یا سب مردوں نے یا سب عورتوں نے. صیغہ تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث بحث اس بات ماضی معروف. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ نے کافی حد تک محنت کی، اچھی کی ہے. جی مفتی